ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ وہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرتا ہے۔ میں اس کی عظیم نوازشوں اور ظاہری اور باطنی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جس کے ذریعہ پریشان ہوئے دلوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کے ذریعے دین کو قوت بخشی اور ملت کو قائم کیا۔ اس نے شاہان کسریٰ کی گردنوں کو توڑ دیا اور قیصر کی امیدوں کو مختصر کر دیا اور باہمی نفرت کے شکار دلوں کو جمع کر دیا۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کے چمکتے ستارے اور روشن چاند، آل و اصحاب پر اور تابعین پر، اور جو ان کی اچھی طرح سے پیروی کرے ان پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے لوگوں، میں آپ لوگوں کو اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے بلندی میں تواضع اختیار کیا، قدرت رکھنے کے باوجود درگزر کیا، طاقت رکھتے ہوئے انصاف کیا، مالداری میں زہد اختیار کیا اور اپنے حق کو جانا اور اس سے زیادہ کا طلبگار نہیں ہوا۔ اپنی ذمہ داری کو جانا اور اس میں کوتاہی نہیں کی۔ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب کوئی غائب ہوتا ہے تو اس کی خبرگیری کرتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عادت کرتا ہے، کوئی ضرورت مند ہوتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کا دین خیر خواہی ہے، اس کا اخلاق بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عمر کم ہے اور جو باقی ہے وہ تھوڑی ہے۔ وہ اپنی قیمتی عمر کو بغیر عمل کے ضائع نہیں کرتا ہے، اپنے ایام کو بغیر مفید عمل کے نہیں گزارتا ہے۔ بعض نیک لوگوں کا قول ہے، اگر جادو شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے تو دنیا بندے کو اس کے رب سے الگ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہرگز نہیں تم ان قریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اے مسلمانوں، انسان اپنے حسن عمل سے ہے، لمبی عمر سے نہیں۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی کم عمر کی عوض اعمال میں برکت اور لامتناہی برکتوں اور مواقع کی شکل میں زمانے کی برکتوں میں سے خیرات کے موسموں سے نوازا۔ مومن ایک عبادت سے نکلتا ہے کہ دوسری اس کا استقبال کرے، اور جو کسی ایک عبادت کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ کسی دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ ان قریب آنے والے دنوں میں اے اللہ کے بندو، ربانی احتیاط ہم پر سایہ فگن ہونے والی ہے، جو خیر، نیکی، رحمت، برکت لیے ہوئے ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے، زمانہ کے دنوں میں تمہارے رب کے احتیاط ہیں، سنو تم لوگ اس کا سامنا کرو۔ یہ نیکیوں کے موسم خیر کی کنجیاں اور شر کے تالے ہیں۔ مومن سمجھدار اور متنبہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی سانسیں گنی چنی ہیں، اس کے ایام محدود ہیں۔ حدیث میں ہے، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپا سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو افلاس سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا اور کہا ہے کہ شیخین کی شرط پر ہے۔ تو معلوم ہوا زندگی غیر معمون ہے اور موت کا پتہ نہیں، جو آج ہو رہا ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ مسلمانوں، بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش بلند اخلاق اور معزز طریقہ ہے جس سے سنجیدہ اور مستعد لوگ ہی متصف ہوتے ہیں۔ نیک اعمال میں سبقت کرنا ایسی فطرت ہے جس کو وہی اختیار کرتا ہے اور ہدایت پاتا ہے، جسے اللہ نے ہمت کی بلندی، عزیمت میں قوت کے ساتھ قلب کی سلامتی، عقل کی پختگی اور انشراح صدر عطا کیا ہو۔ ہاں، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ بھلائیوں میں سبقت اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش وہی کرتا ہے جو عالی ہمت ہوتا ہے، جس کی توجہات بڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسے آدمی کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کی ہمت اور مقصد کی طرف دیکھیے۔ اگر ہر انسان کی حیثیت اس کی مہارت سے متعین ہوتی ہے تو ہر انسان کا مقام اس کی مقصد سے متعین ہوتا ہے۔ جان لو اے اللہ کے بندو، اللہ آپ پر رحم کرے کہ بھلائیوں میں سبقت لے جانے کا حکم بھلائیوں کے کرنے کے حکم پر اضافی حیثیت کا حامل ہے۔
اس لیے کہ بھلائیوں میں سبقت اس بات کا متقاضی ہے کہ جلدی اور سرعت کے ساتھ ساتھ بھلائی کو اکمل ترین صورت و شکل میں کیا جائے اور پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. تو فضائل و کمالات کو حاصل کی طرف مسابقت کرو اور تیزی سے کام لو. میرے پیارے بھائیوں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش اور بھلائیوں میں تیزی کرنے پر جو چیزیں معاون ہوتی ہے ان میں آخرت کے بالمقابل دنیا کی حیثیت کی معرفت ہے. یہاں تک کہ بعض سلف نے کہا کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی جسے ختم ہو جانا ہوتا اور آخرت ایسی ٹھیکری سے جسے باقی رہنا ہوتا تو عقل مند آدمی کے لیے یہی ضروری ہوتا کہ فنا ہونے والے سونے پر باقی رہنے والے ٹھیکرے کو ترجیح دے. پھر سوچیے کہ کیا کرنا چاہیے جبکہ آخرت ہی باقی رہنے والا سونا ہے اور یہی بہتر زیادہ پائیدار ہے. اس طرح جو چیزیں معاون ہوتی ہیں ان میں بھلے لوگوں کی صحبت، مباحات میں زیادہ وسعت سے گریز، سنجیدگی، عزم، کتاب کو مضبوط تھامنا اور خالی وقتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت ہے. اگر دنیا کے معاملات میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ مطلوب ہے تو آخرت کے اعمال میں تیزگامی، پیش رفت اور مقابلہ آرائی ہے. اللہ کا فرمان ہے، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی سے اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے. اثر میں آیا ہے ہر چیز میں سنجیدگی کرنی چاہیے سوائے آخرت کے اعمال کے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں بھلائی کی ہر چیز کی طرف تیزی سے بڑھا جائے. پیارے بھائیو، آپ کے سامنے معزز مہینہ ہے، مسابقہ اور منافست کا میدان ہے. جس نے اس میں نفل کے ذریعے اللہ کا قرب چاہا تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کو اس کے روزے کے برابر اجر ملے گا، خواہ اس نے ایک کھجور یا دودھ کے گھونٹی سے افطار کرایا ہو. اس مہینے میں بلا حساب اجر عظیم ہے، اس لیے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. اللہ عز شانہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس رات میں ایمان اور نیکی کی امید کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے اور اس میں ایمان اور نیکی کی امید کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب زیادہ سخی تھے اور رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے. سخاوت صرف مال خرچ کرنے میں ہی منحصر نہیں ہے بلکہ ہر بھلائی، نیکی، اطاعت اور تقرب کے اعمال میں سخاوت ہے. نیکیوں کی قسمیں شمار نہیں کی جا سکتی ہیں اور نہ ہی اس کے دروازے محدود ہیں. ان کے اندر نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، سیام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اعتکاف ہے. حاجت مندوں، بیواؤں، مساکینوں، قرابت داروں میں سے وہ لوگ جو چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں ان کی خبرگیری کرنی ہے. مریض کی عیادت، پڑوسی کے ساتھ احسان، حصول علم، دعوت اللہ، پریشان حال کی مدد، مظلوم کے ساتھ انصاف، ظالم کو روکنا، اولاد اور خاندان کی دیکھ بھال، مسجد کی تعمیر، اپنی ذمہ داریوں کے انجام دہی، واجبات کی ادائیگی اور ہر اچھے قول و فعل کو مت بھولو. غور کیجیے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. آگے بڑھنے والے اور سبقت کرنے والوں کی صفات کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے کے سارے یکساں نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں. یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل کب کپاتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں. اے اللہ کے بندو، یہ جواب کیوں تھا؟ اس لیے کہ نفوس ایسے بھی ہوں گے جو محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، وہ دھکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. ان میں سے کچھ کے عمل چٹیل میدان میں سوراب کی طرح ہے یا ان کے اعمال مثل اس راک کے ہے جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے. ہم اس حرمان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں.
فاستبقوا الخيرات إلى الله. ہاں اللہ آپ کی حفاظت کرے. کس چیز نے ان نیک لوگوں کو آگے بڑھنے اور منافست پر ابھارا؟ یقیناً یہ ان کا خوف، تقوی، ڈر، یوم آخرت پر یقین، اور یہ کہ اللہ کے پاس ہی لوٹنا کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اللہ کا فرمان ہے تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے. مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عجیب و غریب مسلمانوں کو دیکھو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ارزہ کو ان کی پیش قدمی اور تیز گامی میں دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھتے ہوئے صبح کیا؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کس نے جنازہ کے ساتھ، تم میں سے کون جنازہ کے ساتھ چلا؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سارے اوصاف جس انسان میں جمع ہو گئے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع سے رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لشکر تیار کرنے کی دعوت دی اور ان کو انفاق و خرچ پر ابھارا. خاص طور سے صاحبان دولت اور کشادگی والوں کو اس غزوے کی مسافت کی دوری، شدید گرمی اور کثیر دشمن کی وجہ سے خاص حالات تھے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنے دل میں کہا، اگر میں کبھی ابو بکر پر سبقت لے گیا تو آج میں ان پر سبقت لے جاؤں گا. چنانچہ وہ اپنا آدھا مال لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، اسی کے برابر یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر کے پاس جو کچھ بھی مال تھا وہ سب لے کر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. اس وقت حضرت عمر نے کہا، میں اب کسی چیز میں کبھی بھی آپ سے مقابلہ نہیں کروں گا. جہاں تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات ہے تو وہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مال والے تھے اور ان میں سب سے زیادہ خوشحال تھے. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی تیاری پر ابھارتے دیکھا تو کھڑے ہو کر فرمایا، اے اللہ کے رسول، ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں میری طرف سے 100 اونٹ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے پر دوبارہ ابھارا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ساز و سامان کے ساتھ میری طرف سے 200 اونٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ابھارا اور دعوت دی تو حضرت عثمان نے کہا، اللہ کی راہ میں ساز و سامان کے ساتھ میری طرف سے 300 اونٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا، بے شک میں ان سے راضی ہوں. اس کے بعد حضرت عثمان 1000 دینار لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے ان دیناروں کو پلٹتے ہوئے کہنے لگے، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کریں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ نے یہ 2 بار فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت میں نیکی کی طرف پیش رفت کی تصویر جلوہ گر ہوتی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ اجر و ثواب میں سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں تمہارے باپ کا بھلا ہو. تمہیں اس بات سے آگاہ کیا جائے گا، وہ یہ کہ تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور مال کی خواہش رکھتے ہو، فقر سے ڈرتے ہو اور لمبی زندگی کی امید رکھتے ہو، اور بے پرواہی نہ برتو تو کہ جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے تو اس وقت کہو کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا، حالانکہ اب تو وہ از خود ہی فلاں اور فلاں کا ہو چکا ہوگا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول میں یہ اور بھی زیادہ واضح ہوتا ہے، ان فطروں سے پہلے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. ان فطروں میں صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر اپنا دین دنیاوی سامان کی عوض بیچتا ہوگا. ایک دوسری خبر میں ہے، کیا تم بھلانے والے، فقر یا سرکشی پر ابھارنے والی، مالداری یا بگاڑنے والی، بیماری یا عقل زائل کرنے والے، بڑھاپے یا حملہ آور موت یا دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا غائب شر کا انتظار کیا جا رہا ہے یا پھر قیامت کا؟ اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے.
اللہ کے بندوں، فتنوں سے پہلے نیک اعمال کی طرف تیزی کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے جلدی کرو۔ اور یہ فتنے کیا ہیں؟ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی اطاعت سے غافل کر دے یا اللہ کی معصیت میں ڈال دے۔ اور شاید آج جو ہمارے زمانے کے لوگوں کا حال ہے اور جس طرح سے آلات، مشینیں اور مشغول کرنے والی چیزوں میں پڑ گئے ہیں، وہ اس پر عظیم گواہی کی حیثیت رکھتی ہیں اور خوفناک ہیں۔ اس لیے کہ فتنوں کے زمانے میں صعوبت و مشقت کی وجہ سے عبادت عظیم ہو جاتی ہے، جیسا کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، فتنے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ نووی رحمہ اللہ کا قول ہے، فتنوں کے زمانے میں عبادت کی کثرت فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں اور چند لوگ ہی عبادت کے لیے فارغ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو ان اوقات کی طرف تیزی کرتے ہیں، گھڑیوں کی حفاظت کرتے ہیں، نیکیوں پہ ہمیشگی برتتے ہیں، بھلائیوں پر تیزی کرتے ہیں۔ جو بھی آج کوئی چیز آگے بھیجے گا کل اس چیز پر پہنچے گا، اور جو کچھ آگے نہیں بھیجے گا تو کسی چیز پر نہیں پہنچے گا۔ جو دوڑے گا وہ تیز چلے گا اور جو جلدی نکلے گا منزل پا لے گا۔ اللہ کے کیا ہی وہ اچھے بندے ہیں جنہوں نے اپنے خالق کی رضا کی طلب میں کوشش کی، اپنے حسن اخلاق، اپنے نفسوں سے اپنے نفسوں کا تزکیہ کیا، اور ایسا کرنے پر ان کے شدید شوق نے انہیں مائل کیا۔ تو اللہ کے بندے، کون سی چیز تمہیں ایسے لوگوں سے مل جانے سے روکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ جس نے کوشش کیا اس نے پایا، جو عالی مرتبت چیزوں کی طلب میں رات میں جگے وہ سونے والے کی طرح نہیں ہو سکتا، اور مستعد لوگوں کی جائے استراحت جنت ہی ہے۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی ہے جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے اور وہ بہت بخشنے والا، معاف کرنے والا، غفور الرحیم ہے۔ طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو خوب نوازش اور وسیع سخاوت والا ہے۔ میں اس پروردگار کی حمد بیان کرتا ہوں اور وہ ہر زبان میں تعریف کیا جانے والا ہے۔ میں اس وحدہ لا شریک جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کی ایسی شہادت دیتا ہوں جو شک اور کفر سے خالص اور پاک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ مقام محمود اور حوض مورود والے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل اور اصحاب پر جو کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، وہ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، اور ان کے تابعین پر اور جو ان کی اچھی طرح سے پیروی کرے، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو قیامت تک۔ اما بعد، مسلمانوں، جو رات میں بھلائی کرتا ہے وہ دن میں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ لوگوں میں اچھے نفوس اور پاک قلوب ہیں جو خیر کے کام اور نیکی کے اعمال کو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ ٹال مٹول اور تاخیر میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ موقع کو غنیمت نہیں جانتے ہیں۔ ان کے اندر آگے بڑھنے اور سبقت کرنے کی صفت نہیں ہوتی ہے، اور نہ مسابقت اور منافست کی فطرت ہوتی ہے۔ حکمہ کا قول ہے، سستی بربادی ہے اور موقع کا ضائع ہونا دکھ کا سامان ہے۔ آرام طلبی، غفلت، لذت اور شہوات میں غرق ہونا رکاوٹوں میں سے ہے۔ حدیث میں ہے، کچھ لوگ برابر پیچھے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں آگ میں ڈال دیتا ہے۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ معاصرین نے خوبصورت تعبیرات میں سے ہے، تم پیش قدمی کرنے والے بنو، مصیبت لانے والوں میں نہ بنو۔ یہ دوسری قسم کی مسابقت کے ساتھ وقفہ اور عام بھلائی کی طرف پیش قدمی ہے۔ اس کے اندر عظیم اجر اور وافر فضل ہے اس شخص کے لیے جس کی نیت صحیح ہو اور جس کا عمل درست ہو۔ یہ اس بابرکت اجتماع سے خطاب ہے جس میں اپنے سگے اور دوست جمع ہیں۔ آپ لوگ ایسی سرزمین پر جمع ہیں جو امت عربیہ و اسلامیہ کے دھڑکتے دل کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو اسلام اور دین پر فخر کا علم بردار ہے، اور اس پر یہ عرب اور مسلمان قائدین ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ملک ان کے مقدس مقامات کی آغوش، ان کا خادم، نگہبان اور ان کا محافظ ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو عزم و حزم اور امید کی بازیابی کی سیاست پر گامزن ہے۔
بلاد الحرمين الشريفين جس پر قیادت اور ملک کی حکمت قائم ہے. یہ حزم، قوت اور امید کی سیاست ہے. یہ صرف ملکی سلامتی کے لیے کام نہیں کرتی بلکہ یہ عرب اور مسلمان تمام کی سلامتی کی نمائندگی کرتی ہے. دراصل یہ پورے عالم کے لیے سرچشمہ امن و استقرار ہے. وهي الدولة التي تنتهج سياسة الحزم والعزم وإعادة الأمن وهي سياسة اے جمع ہونے والے قائدین، اسلام سے زیادہ کوئی مضبوط قلعہ نہیں، اس لیے کہ اسلام ہی اس ملک کے قانون، اس کی قوت اور عرب اور مسلمانوں کا اس کے پاس اکٹھا ہونے کی بنیاد ہے اور اس پر اللہ کا شکر و احسان ہے. مناسب یہ ہے کہ تجویز حقیقت پسندانہ ہو، نقطوں کو حرفوں پر رکھا جائے اور اس بات پر تاکید کہ علاقے پر دخل اندازی کا نسلی، قومی، دینی اور فرقہ وارانہ تنازع کو بڑھاوا دینے میں جزوی اور انفرادی مصلحتوں کے غلبے میں برا اثر رہا ہے. والمنة وقوتها والتفاف الناس حولها عربا ومسلمين. في هذه القمة اس مسلح انارکی کو لگام دینا ضروری ہے جسے دہشت گرد انجام دے رہے ہیں وأن توضع النقاط اور جس کے ایندھن فریب خوردہ نوجوان ہیں اور جن کے پیچھے دہشت گردی کے نگہبان لوگ ہیں، جس نے انتہا پسند جماعتوں کو جنگ و جدال کے علاقوں میں بسہولت اکٹھا ہونے میں مدد کی دی ہے. والعرقية وغلبة المصالح الجزئية والأحادية. اے قابل احترام قائدین، ضروری ہے کہ دنیا یہ جانے کہ امت مسلمہ وہ امت ہے جو اپنے دین، اپنی شناخت، اپنے اقدار اور اپنی تہذیب و ثقافت پر نازاں ہے. یہ ایک ایسی امت ہے جو انسان کی قدر کرتی ہے اور اسے اکرام بخشتی ہے اور انسانوں کے بیچ شریفانہ رشتے کی قدر کرتی ہے، اور اس کی بنیاد اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول ہے ينبغي أن يعلم العالم کہ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوگا وہی سب سے زیادہ سربلند ہوگا. وهويتها وقيمها وثقافتها أمة تقدر الإنسان وتكرمه وتقدر العلاقة الكريمة بين البشر. یہ ایک ایسی امت ہے جو انسانی ثقافتی اور تہذیبی تنوع پر ایمان رکھتی ہے اور یہ نظریہ رکھتی ہے کہ زمین کی تعمیر میں سارے لوگ شریک کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ کہ اقتصادی، سیاسی اور ہر وہ میدان جو اس عظیم مقصد کو پورا کرے اس میں باہمی تعاون مطلوب ہے تاکہ تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے زمین کی تعمیر ہو، اس کے اجزائے ترکیبی اور اس کے خزانوں کو کام میں لایا جائے. ترى أن الناس شركاء في عمارة الأرض، والتعاون مطلوب ومبذول اقتصاديا وسياسيا في ميدان يخدم هذا الهدف الكبير النبيل من أجل ملکوں اور قوموں کے بیچ رشتہ ہی اجتماعیت ہے. مشترکہ احترام، بلند اقدار اور اخلاق کی حفاظت، ماحول کی سلامتی، مشترک انسانی مفاہیم کا حصول، یہ ساری چیزیں مشترک امور اور لوگوں کے جامع قواعد کو عظمت بخشتی ہیں اور خصوصیات کا احترام کرتی ہیں. والحوار البناء والوسطية والتعاون والتسامح والتناصح، هذه كلها هي أسس التعامل الصحيح الآمن الراشد المصلح بين الأفراد. ملکوں اور قوموں کے بیچ رشتہ ہی اجتماعیت ہے. مشترکہ احترام، بلند اقدار اور اخلاق کی حفاظت، ماحول کی سلامتی، مشترک انسانی مفاہیم کا حصول، یہ ساری چیزیں مشترک امور اور لوگوں کے جامع قواعد کو عظمت بخشتی ہیں اور خصوصیات کا احترام کرتی ہیں. في قرارها وتدبير شؤونها ومصالحها ومستقبلها ومستقبل أجيالها. والعلاقة بين الدول والأمم هي نسبية. اور اسی طریقے سے آپ بھی تیزی کیجئے جس طریقے سے نیک لوگوں نے تیزی کیا، ہمارے صالحین نے تیزی کیا، مفاهيم اور اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیے المشتركات کیونکہ وہ بہت بخشنے والا، معاف کرنے والا، غفور الرحیم ہے. تحترم الخصوصيات. ألا تتقوا الله رحمكم الله. اتقوا الله جميعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہو. وسابقوا كما سابق الموفقون ونافسوا في حماية اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے مومنو، تم بھی ان پر سلامتی بھی، خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. الرحيم. هذا وصلوا وسلموا على رحمة المهداة ونعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله. اے اللہ تو چاروں خلفاء سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے. قائلا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما وعلى آله الطيبين الطاهرين اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل و خوار کر. عن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين تمام ملت کے دشمنوں کو تو برباد کر دے. التابعين ومن تبعهم اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان عطا فرما. بوجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اے اللہ ہمارے ولی امر اور امام کو توفیق دے کہ وہ خیر کی اتباع کریں. وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا
في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع अल्लाह मुसलमानों के हुक्मरानों को अल्लाह तौफीक दे وأعزه بطاعتك وأعلم कि वो सीधे रास्ते पर चलें। للإسلام والمسلمين ووفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى. अल्लाह मुसलमानों के अहवाल को दुरुस्त फरमा। ووفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة अल्लाह उनको हक पर जमा कर दे और उनको सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। كلمته على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أصلح अल्लाह उनके मुल्कों में अल्लाह तरक्की अता फरमा। واجمع على الحق والهدى والسنة كلمتهم وول عليهم خيارهم وقهم أشرارهم. अल्लाह ये जुल्म करने वाले और ज़बरदस्ती कब्जा करने वाले यहूदियों को गारत कर दे। اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. अल्लाह हम उनके शुरूर से अल्लाह पनाह मांगते हैं। وإنا ندرأ بك अल्लाह हमारे बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमा। قلوبنا ونفس كروبنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا. अल्लाह हमने अपने आप पे बहुत जुल्म किया गया, अल्लाह तो हमें नहीं बख्शेगा तो हम खसारा उठाने वाले लोगों में से हो जाएंगे। وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करो उनकी नेमतों पर। يزدكم ولذكر الله अल्लाह तबारक ताला हर वो चीज़ जानता है जो तुम अंजाम देते हो। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعل به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين ووفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم واحقن دماءهم واجمع على الحق والهدى والسنة كلمتهم وول عليهم خيارهم واكفهم أشرارهم وابسط الأمن والعدل والرخاء في ديارهم وأعذهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل من بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وارحم موتانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.